बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 15 अगस्त और जुमेरात की शाम है और आज हम कुछ अदालती अमूर के बारे में बातचीत करेंगे और बिलखसूस इस वक्त जितने भी इमरान खान के केसेस या इमरान खान की रिहाई या इमरान खान को मजीद अगर गिरफ्तार रखना है या जेल में रखना है, ये तमाम के तमाम मामला जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के गिर्द घूमते हैं और इसमें बहुत अहम किरदार जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का होगा कि इमरान खान कितने जल्द रिहा हो सकते हैं या उनकी रिहाई के अंदर मजीद कितनी ताख़ीर हो सकती है। ये सारे के सारे मामला जो है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं और इसमें दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट ये पेश रफ्त हुई है, उसको हम आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला जो इस वक्त हुकूमत का है कि हुकूमत अपने जो फ्रस्ट्रेशन और टेंशन के अंदर हमें दिखाई देती है कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज था वो उनको अभी दूर दूर तक जो है कि कहीं भी कामयाबी नज़र नहीं आ रही कि वो उसको किसी तौर के ऊपर भी 2/3 मेजॉरिटी हासिल करके उसको मंजूर करवा सकें। और यही टेंशन और फ्रस्ट्रेशन हमें कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी नज़र आती है। उसमें हमें बसा औकात कोर्ट रूम नंबर 1 में जो रिमार्क्स आते हैं, जिस किस्म के गुस्से का इजहार किया जाता है, जिस किस्म की बरहमी का इजहार किया जाता है और फिर बाद अज़ां उनके अंदर हमें तब्दीली भी नज़र आती है और फिर कुछ सफाइयाँ देते हुए भी दिखाई दिया जाता है हमें कि जिन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए थे वो अब सफाइयाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आपको एक ओवरऑल पाकिस्तान का इस वक्त माहौल है जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त भी लिखा था कि एग्जेक्टिव और इंटेलिजेंस एजेंसीज मुसलसल दबाव बढ़ा रही हैं अदालतों के ऊपर अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए और बिलखसूस जितने भी पोलिटिकली केसेस हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की जा रही है। और पोलिटिकल केसेस सारे के सारे जो हैं, जैसे अभी हमने कहा कि वो इमरान खान, उनकी अहलिया या उनके जो मेन जो लीडर्स हैं उनके गिर्द घूमते हैं और अभी भी सबसे ज़्यादा फोकस जो है कि वो इमरान खान और उनकी अहलिया के केसेस के ऊपर है। तो इस हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही हैं और कुछ हमारे दोस्त अहबाब जो है कि हमें जो देखते हैं सुनते हैं वो कमेंट्स भी करते हैं और हम उनको भी अभी अपनी गुफ्तगू के अंदर आइंदा से शेयर किया करेंगे जो आपका फीडबैक होता है। अभी एक सवाल जैसे हमें हमारी गुज़श्ता जो हमने कहा था कि मुमकिना इम्कानात जो इमरान खान की रिहाई है और उसके बाद अगर अबूरी हुकूमत बनती है और फिर इलेक्शन कब तक हो सकते हैं और ख़ास तौर के ऊपर इमाम मस्जिद नबवी का जो दौरा पाकिस्तान हुआ उसके नाज़ुर के अंदर गुफ्तगू की, तो उसमें एक सवाल हमसे ये पूछा गया और एक कमेंट्स में ये कहा गया कि पिछले 2 साल से 1.5 साल से हम ये मुसलसल सुन रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई फौरी होने वाली है, बहुत जल्द होने वाली है, लेकिन 1.5 साल गुजर चुका और अभी तक रिहाई नहीं हुई। और लोग जो है कि वो अपने वीलॉग्स शायद इस किस्म की हेडलाइंस लगाते हैं, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि अपने व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना और उसके ऊपर कमाई करना। तो यकीनी तौर के ऊपर ये कोशिश हो सकती है लोगों की, लेकिन अगर आप 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि आपको ये समझने के लिए सारी गुफ्तगू कि एक होता है कानूनी और आईनी दायरा-कार जिसके अंदर हम रहकर बात करते हैं कि अच्छा ये केस, ये केस, ये केस इसके अंदर कानूनी और आईनी दायरा-कार के हैं। जैसे आज हम अल-कादर ट्रस्ट केस के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं बात करेंगे और फिर जो सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के अंदर फ्रस्ट्रेशन, टेंशन जो नज़र आती है जिसका हमने तज़किरा किया है कि आपको उसकी सूरत-ए-हाल बताएँगे और फिर उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है कि जो एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत मिलकर जो है कि वो आइन और कानून से हटकर अपनी स्ट्रेटजीज बना रही होती है कि अच्छा एक केस से निकालना है तो दूसरे केस में, दूसरे से निकालना है तो तीसरे केस में कैसे फंसाया जा सकता है। अभी इस वक्त जो सूरत हाल अगर आप देखें अल-कादर ट्रस्ट केस में भी सिर्फ इमरान खान साहब जो है कि उसमें उनका जो है कि मामला हमें नज़र आ रहा है कि बिल्कुल अपने आखिरी मराइल के अंदर है वो और तोशा खाना केस जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली हुई है। तो उनसे हटकर जो है कि बाकी मामलात 9 मई के मामलात के अंदर तो लाहौर हाई कोर्ट जो है वो तो एक क्राइटेरिया तय कर चुकी है कि पंजाब की हद तक जो है कि उनकी शायद मजीद गिरफ्तारियां नहीं डाली जा सकेंगी और इस्लामाबाद की हद तक जो है कि वो मामलात भी जो है कि अभी अदालत के अंदर है और वहाँ पर भी क्राइटेरिया तय कर लिया जाएगा। और अभी तक मुख्तलिफ केसेस के अंदर उनकी जो जजमेंट्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उसके अंदर भी दिखाई दे रहा है कि आप अगर एक केस में कोई शख्स गिरफ्तार है, कैद में है, रियासत की कस्टडी में है तो उसको कैद ही तस्वर किया जाए तमाम केसेस के अंदर और वहाँ पे तफ्तीश मुकम्मल की जाए। ये नहीं हो सकता कि अगर आप ज़मानत होती है तो आप जिस दिन ज़मानत हो, जिस दिन रिहाई होना हो उसी दिन आप दूसरे केस के अंदर पकड़ लेते हैं। तो ये चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमें नज़र आ रही हैं कि जजेस इस किस्म के रिमार्क्स दे रहे हैं। तो इसलिए ये मामलात तो एक तरफ हैं। अभी जो तोशा खाना अल-कादर का मामला है वो भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर डिस्कस हुआ और इसके अंदर अब नेक्स्ट हियरिंग रखी गई है कि नायब ने कहा जी की तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे, तो इसलिए जो है कि हमें गिरफ्तारी इनकी मतलूब है। और पहला जो नोटिस था उसके ऊपर बड़े अहम संजीदा सवालात उठाए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और जिस किस्म के सवालात उठाए गए थे उस किस्म की जो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजंस देखें तो फिर तो ये
گرفتاری اور یہ سارا کیس جو ہے کہ یہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ابھی 21 اگست نئی تاریخ رکھی گئی اور کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو کچھ سوالات کرنے جائیں پوچھیں، اور آج ہی بشرا بی بی نے احتساب عدالت کے اندر کہا جی کہ نیب نے جو سوال نامہ بھیجا تھا وہ اس کے میں جواب تیار کر رہی تھی، تو جیل حکام ان کے کمرے میں سے وہ تمام کے تمام کاغذات اٹھا کر لے گئے ہیں اور جو سوال نامہ تھا وہ بھی لے کر چلے گئے ہیں۔ تو اگلی پیشی پہ پھر جو نیب یہ کہے گا جی کہ ہم سے تفتیش میں تعاون نہیں کیا جا رہا، وہی بیان جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیا گیا تھا، تو اس کی عکاسی آج ہمیں احتساب عدالت جو اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی وہاں پر بھی نظر آئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت، جیل حکام، انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایگزیکٹو یہ سارے مل کر جو ہے کہ وہ جان بوجھ کے ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ تاکہ تفتیش مکمل نہ ہو اور کسی طور کے اوپر ان کو جیل میں رکھا جا سکے، اور پھر جس کے اوپر عدالت نے یہ کہا، جیل حکام کو حکم دیا کہ آپ فوری طور کے اوپر تمام ڈاکومنٹس ان کو واپس کریں تاکہ یہ اپنا جواب تیار کر سکے۔ تو وہ اگر جواب تیار کر دیتے ہیں تو 21 اگست کو نیب کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوگی یہ کہنے کی جگہ نہیں ابھی تفتیش چل رہی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ کچھ نہ کچھ جواز نکالیں گے، مزید سوالات پیدا کریں گے، لیکن جو ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ اس پوزیشن میں ہوگی کہ فیصلہ کر سکے۔ اسی طرح القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو اس سے پہلے ہی نیب ایگزیکٹو بورڈ جو ہے کہ وہ القادر ٹرسٹ کیس کی تمام تحقیقات ہر پہلو سے جو اس کا جائزہ لے چکا اور پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب یہ کیس ہی نہیں بنتا، تو اس لیے اس کو انہوں نے انکوائری سے ہی نکال دیا تھا۔ لیکن بعد میں پھر وہ چیئرمین نیب استعفیٰ بھی دے گئے سیاسی دباؤ کی وجہ سے۔ آفتاب سلطان صاحب آپ کو معلوم ہوگا پروسیکیوٹر جنرل بھی اس وقت استعفیٰ دے گئے تھے، ڈپٹی چیئرمین بھی استعفیٰ دے گئے تھے، تو پھر جنرل نذیر بٹ صاحب آئے اور پھر یہ اسی طرح نیب کو چلا رہے ہیں جس طرح سے ماضی میں چلایا جاتا تھا سیاستدانوں کے خلاف اور سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے۔ تو وہ سلسلہ ابھی آپ کو جو تمام ان کے ایک ایک کیس جو ہے کہ وہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، لیکن وہ ایک ایک کر کے ختم بھی ہو رہے ہیں، پھر دوسرا بنا لیا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے کہ عدالتیں اس حد پہ آ گئی ہیں کہ جب یہ ریمارکس بھی آپ کو سامنے نظر آتے ہیں عدالتوں کی سماعت کے اندر کہ جناب اگر یہی کچھ کرنا ہے تو پھر آئین کو تو بند کر دیں، قانون کو ختم کر دیں، تو پھر یہ آئین اور قانون کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ سب کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو احتساب عدالت تھی اس نے جو ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کے منٹس تھے یہ مانگے تھے عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا نے، کہ کہا تھا کہ یہ ایک فیصلہ پہلے بھی یہ کیس انکوائری میں آیا تھا، وہاں پہ کلیئر ہو گیا تھا، لیکن پھر دوبارہ بنایا گیا تو آپ وہ منٹس جو ہیں کہ وہ طلب کریں۔ لیکن احتساب عدالت کے جج نے جو ہے کہ یہ درخواست مسترد کر دی۔ اب اس درخواست کو اس کی جو تصدیق شدہ کاپی تھی وہ نہیں فراہم کی گئی عمران خان کے وکلا کو، پچھلی ہیئرنگ کے اوپر یہ مسترد کی گئی تھی۔ اگر وہ تصدیق شدہ کاپی ہوگی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے، اور وہاں جب یہ چیلنج کریں گے کہ جناب ہم یہ چیز مانگنا چاہ رہے ہیں، یہ آن ریکارڈ پہ ڈاکومنٹس لائے جائیں، جب وہ آن ریکارڈ کے اوپر آ جائیں گے تو کیس سارا کا سارا جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آج یہ معاملہ اٹھایا گیا، اور آخری جو تفتیشی افسر تھا نیب کا ڈپٹی ڈائریکٹر، اس کے اوپر اس لیے جرا مکمل نہیں ہو سکی، کہا گیا جی کہ ہمیں پچھلی ہیئرنگ کا تصدیق شدہ فیصلہ نہیں دیا گیا، وہ فیصلے کی ہمیں کاپی چاہیے کہ ہم نے ہائی کورٹ کے اندر اور بڑے معاملات چل رہے ہیں، تو اس لیے آپ آج کی ہیئرنگ جو ہے وہ اس سماعت جو ہے کہ ملتوی کریں۔ تو جج صاحب نے ملتوی کر دی اور اپنے عملے کو یہ ہدایت کی کہ اس کی تصدیق شدہ کاپی جو ہے یہ فراہم کر دی جائے، تو اس کو بھی چیلنج کیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ بیک وقت جو ہے کہ پھر یہ 21 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سماعت ہوگی، اس سے پہلے اگرچہ 17 تاریخ رکھی گئی ہے نیب کی جو آخری ان کا تفتیشی افسر کے اوپر اجرا ہے، تو وہاں پر بھی ہوگا، لیکن 21 تاریخ بڑی اہم ہوگی، اس کے اندر معاملہ ہوگا۔ اب دوسرا معاملہ جو ہے کہ فرسٹریشن ٹینشن کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ منال کہ ریسٹورنٹ اسلام آباد کے اندر بنایا گیا، اور پھر یہ وائلڈ لائف بورڈ جو نیشنل ہل پارک ہے مرگلہ ہل، یہ کلائمیٹ چینج منسٹری کے اندر ایک ادارہ تھا، اس کے پاس تھا، پھر اس کو انٹیریئر منسٹری کے پاس بھیج دیا گیا۔ پچھلی سماعت کے اوپر آپ نے دیکھا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے بڑی دھواں دار قسم کے ریمارکس دیے تھے کہ جناب یہ لگتا ہے جی کہ بیوروکریسی اور جرنیلوں نے جو ہے پوری مملکت کا نظام کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، اور کیوں نہ دونوں جو سیکٹری تھے داخلہ کے اور کیبنٹ سیکٹری، ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا اور کہا گیا کیوں نہ ان کو توہین عدالت کی جو ہے کہ ان کے خلاف کارروائی شروع کی جائے۔ آج جب یہ ساری کی ساری سماعت ہوئی تو آج چیف جسٹس صاحب کا رویہ چینج تھا، اور وہ زیادہ جو ہے کہ انہوں نے منال کے جو مالکان تھے ان کے اوپر فوکس کیا، اور جو سیکٹری کیبنٹ تھے ان کے اوپر فوکس کیا۔ جب انہوں نے یہ معاملہ سارا کا سارا کہا جی کہ نہیں یہ تو پرائم منسٹر کی انسٹرکشن کے اوپر سارا کچھ ہوا، تو انہوں نے کہا جی آپ تو پرائم منسٹر کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں، تو یہ ساری کام آپ کا کیا دھرا ہے، اور سیکٹری صاحبان کا بیوروکریسی کا، اور یہ پرائم منسٹر کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پرائم منسٹر کی طرف ان کی تھوڑی سی ہمدردی بھی نظر آئی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے کہ پھر انہوں نے اسی دوران جو ہے کہ دوبارہ سے انٹرسٹنگلی یہ معاملہ جو ہے کہ اب کہیں بھی القادر ٹرسٹ کیس کے ساتھ کہیں بھی آپ کو جڑا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن یہاں سے انہوں نے پھر القادر ٹرسٹ جو ہے کہ
اب وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کہہ رہے تھے تو القادر ٹرسٹ یہ بیسیکلی یہ تو، اور اس کی طرف لے گئے، اور پھر بیریا ٹاؤن اور یہ لینڈ والے، اور پھر جناب کہ وہ سندھ کے اندر زمینوں کے اوپر قبضے اور ساری چیزیں کرا کے، اور انہوں نے اس قسم کے ریمارکس دیے کہ جیسے کہ 190 ملین یہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو 190 ملین پاؤنڈ پاکستان میں آئے تھے، یہ کوئی غیر قانونی عمل تھا، یہ غیر آئینی عمل تھا، اور یہ شاید پاکستان کی اس وقت کی حکومت عمران خان صاحب نے جو ہے کہ یہ بہت کوئی غیر قانونی کام کیا، اور اس قسم کے انہوں نے ریمارکس دیے، اور یہ ایک جو زیر سماعت معاملہ ہے ہی نہیں ہے، اور جو ٹرائل کورٹ کے اندر اس وقت زیر سماعت ہے اس کے اوپر اس قسم کے ریمارکس دینا ایکچولی جو ہے کہ یہ انڈائریکٹلی جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے جج کے اوپر بھی اثر انداز ہونے کے مترادف اس کو قرار دیا جاتا ہے لیگل ٹرمز کے اندر. تو وہ آج انہوں نے سارا کا سارا بات جو ہے کہ ادھر شفٹ کر کے ادھر کر دیا. تو وہ جو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ جناب یہ فرسٹریشن، ٹینشن اور غصہ، برہمی جو ہے ساری کی ساری یہ حکومتی حلقوں کے اندر جو ساری ہے وہ یہی ہے کہ بہت سے لوگ وہ ایکسٹینشن کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ایکسٹینشن شاید اب ان کو نہیں مل رہی تھی جس کی وجہ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اس پچھلی سماعت کے دوران ابھی بہت سی گرفتاریاں ہوئی ہیں، فیض حفیظ سمیت جو ہے کہ ابھی 3-4 اور بریگیڈیئرز اور لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہیں. اس کے اوپر ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، کہ یہ گرفتاریاں ہو کیوں رہی ہیں، اور ان کا کیا اکاؤنٹیبلٹی سے تعلق ہے، یا ابھی جو اگلا سیٹ اپ بننا ہے. جو ابھی میں نے سٹارٹ میں بات کی نا، ہمیں کامنٹس میں بھی کہا گیا جی کہ ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ بس رہائی، ممکنہ رہائی. تو رہائی جو ہے قانون اور آئین کے دائرے میں دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے معاملات اگلی 2-3 پیشیوں کے اندر ختم ہو سکتے ہیں. لیکن کیونکہ 9 مئی کو آپ اس کے اندر لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرائیٹیریا طے کر دیا، تو اب اس کو ایک نیا رخ جو ہے کہ جو فیض اور ان کے بعد دوسرے لوگ اور پھر ان کا کچھ رابطہ نکال کے عمران خان کے ساتھ، اور پھر ایک نیا معاملہ بنا کر اس کے اندر پھر چند دن مزید اس کو رکھنا، اور پھر جب وہ ٹرائل کورٹ یا ہائی کورٹ میں آئے گا تو پھر اس وقت دیکھی جائے گی. تو یہ جو چینز در چین بنائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بیسیکلی پولیٹیکل موٹیوز ہیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی. کچھ چیزوں کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، لیکن ایک دو چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں. جتنی وہ چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں اس انڈرسٹینڈنگ کے اندر، اتنی ہی یہ گرفتاری جو ہے، یہ قید جو ہے، یہ طویل ہوتی جا رہی ہے. یہ ایک اصل مسئلہ ہے، اور جتنی طویل ہوتی جا رہی ہے اتنی حکومت کے ہاتھ سے چیزیں بھی سرکتی جا رہی ہیں، اتنی ہی بے چینی، فرسٹریشن ان کی بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں ساری کی ساری جو ہے کہ ان کیسز کے ساتھ. تو اس لیے ابھی جو یہ 190 ملین القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے قاضی صاحب نے جو ریمارکس دیے، تو اس میں علیمہ خان جو عمران خان کی ہمشیرہ ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو قاضی صاحب نے جو کیس زیر سماعت ہی نہیں تھا اس کے اوپر ایسے ریمارکس دے کر جو ہے تو یہ اثر انداز ہونے کی کوشش کیا. تو وہ شاید چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں بھی پیش ہوں گی اور یہ کہیں گی کہ اس کی وضاحت کیجیے، اور ممکن ہے اس کے نتیجے میں ایک نیا ماحول وہاں پہ بدمزگی بھی پیدا ہو سکتی ہے، سرزنش بھی ہو سکتی ہے علیمہ خان کی، جس قسم کا ہمیں چیف جسٹس صاحب کی جانب سے ہمیں ریمارکس نظر آتے ہیں عموماً کارروائی کے دوران. تو یہ چیزیں جو ہے بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو کل جو ہے کہ علیمہ خان ادھر بھی جائیں گی. تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اور سیپریٹ ہم آپ سے بڑی تفصیل سے بات کریں گے یہ جو فیض حمید کی مزید جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اور اس کا جو سیاسی منظرنامے سے، اور جو عبوری حکومت اور جو الیکشن کے ساتھ بڑا کنیکشن ہے اس کا فیض حمید کی گرفتاری کا. تو یہ جب تفصیل سے بات کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیوں بار بار ڈیلے ہوتا ہے، یا اصل چیز پھنسی ہوئی کہاں پر ہے. تو ابھی فی الحال اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.